آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے بخل کی۔ بخل کے معنی ہیں ہاتھ بند کر کے رکھنا اور کنجوسی کرنا۔ بخل کی مذمت کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے۔ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو انسان شریعت کے مطابق بخیل پایا جائے، اس کے بارے میں احادیث اور آیات تو ہم نے پڑھ لی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ بخل کا انتہائی درجہ ہے، جبکہ اس سے کم تک درجے میں بھی بخل ہو سکتا ہے۔ بخل کا دائرہ اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بخل کس طرح ہوتا ہے۔ بخل کی کئی صورتیں ہیں، واضح گناہ میں شامل ہیں، یعنی ایسا بخل جسے شریعت بخل کہہ دے تو وہ باعث وبال ہے۔ چنانچہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بخل کیا ہے، یعنی جس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے اس کو بخل کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے مگر اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مٹھی بند کر لیتے ہیں۔ زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، دھن ہے، دولت ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ بچوں کو بخیلی سے بچائیں۔ جو لوگ خود بخیل ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سکھاتے ہیں، اور ان کا کردار دیکھ دیکھ کر بھی بچے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو کھلونے، اسکول میں دوستوں کے ساتھ لنچ بانٹنا، شیئر کرنا سکھائیں۔ بچوں کو اسکول میں اپنا کھانا یا دوسری چیز دوسروں کے دینے سے مت روکیں۔ بچوں کو ایک دوسرے کی باوقت ضرورت میں مدد کرنا سکھائیں اور چیزیں بانٹنے کی ترغیب دیں، کیونکہ اس برکت میں ہی اجر ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کی حفاظت اور دھیان رکھنا بھی سکھائیں۔ ادھر ادھر ضائع نہ کرتے پھریں۔ ان دنوں بچوں کو تمیز سکھائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں بہترین انسان بن سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔